السلام علیکم۔ یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین کی غیر ملکی تجارتی درآمدات و برآمدات میں نمایاں اضافہ۔ چینی وزارت خارجہ کی قرآن نذر آتش کرنے کے واقعے کی شدید مذمت، اور نیٹو سربراہی اجلاس کا اختتام، تنقید کا سلسلہ جاری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 13 تاریخ کو چین کی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس کی پریس کانفرنس میں جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے حکام نے بتایا کہ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین کی غیر ملکی تجارتی درآمدات اور برآمدات میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 2.1% اضافہ ہوا۔ یہ پیمانہ اسی مدت میں ایک نیا ریکارڈ ہے اور توقعات کے مطابق غیر ملکی تجارت کی درآمدات اور برآمدات کے معیار میں مسلسل بہتری آئی۔ کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین کی اشیاء کی تجارت کی مجموعی درآمدی و برآمدی مالیت 20.1 ٹریلین یوان رہی، جو سال بسال 2.1% اضافہ ہے، جس میں سے برآمدات 11.46 ٹریلین یوان رہیں، سال بسال 3.7% اضافہ ہوا۔ درآمدات 8.64 ٹریلین یوان رہیں، جو سال بسال 0.1% کم ہیں۔ غیر ملکی تجارت کے ڈھانچے کو بہتر بنایا گیا ہے اور معمول کی تجارتی درآمد اور برآمد 13.16 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی، جو سال بسال 4% کا اضافہ ہے۔ نجی اداروں کی درآمدات اور برآمدات میں 8.9% اضافہ ہوا، جو کل درآمدی اور برآمدی مالیت کا 52.7% ہے۔ اسی عرصے میں چین کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار آسیان کے لیے درآمدات اور برآمدات کا حجم 3.08 ٹریلین یوان رہا، جو سال بسال 5.4% اضافہ ہے۔ یورپی یونین کے لیے درآمدات اور برآمدات کا حجم 2.75 ٹریلین یوان رہا، جو سال بسال 1.9% کا اضافہ ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک کے لیے چین کی درآمدات اور برآمدات میں سال بسال 9.8% اضافہ ہوا۔ 13 جولائی کو چین کے قومی محکمہ توانائی نے جون میں بجلی کی کھپت کے اعداد و شمار جاری کیے۔ جون میں پورے ملک میں بجلی کی کھپت 775.1 ارب کلو واٹ رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.9% اضافہ ہے۔ سال 2023 میں جنوری سے جون تک پورے ملک میں بجلی کی کل کھپت 4307.6 ارب کلو واٹ رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.0% کا اضافہ ہے۔ صنعتوں کے لحاظ سے جون میں بنیادی صنعت کی بجلی کی کھپت 12.2 بلین کلو واٹ رہی، جو سال بسال 14.0% کا اضافہ ہے۔ دوسرے درجے کی صنعتوں میں بجلی کی کھپت 502.7 بلین کلو واٹ رہی، جو سال بسال 2.3% کا اضافہ ہے، جبکہ تیسرے درجے کی صنعتوں میں بجلی کی کھپت 149.4 بلین کلو واٹ رہی، جو سال بسال 10.1% کا اضافہ ہے۔ شہری اور دیہی باشندوں کی بجلی کی کھپت 110.8 بلین کلو واٹ رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.2% کا اضافہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے 13 جولائی کو یومیہ پریس کانفرنس میں الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کے چین کے سرکاری دورے کے حوالے سے کہا کہ یہ ان کا صدر بننے کے بعد چین کا پہلا دورہ ہوگا۔ دورے کے دوران چینی صدر شی جن پنگ ان سے ملاقات میں چین الجزائر تعلقات کے مستقبل کی ترقی کا خاکہ مشترکہ طور پر تیار کریں گے اور مشترکہ دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ وانگ ون بین نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور الجزائر کے درمیان گہری روایتی دوستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین الجزائر کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا غیر عرب ملک تھا اور الجزائر نے اقوام متحدہ میں عوامی جمہوریہ چین کی قانونی نشست کی بحالی میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ الجزائر نے چین کے ساتھ 2014 میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری قائم کی تھی، جو چین کے ساتھ کسی بھی عرب ملک کی پہلی جامع اسٹریٹجک شراکت ہے۔ وانگ ون بین نے کہا کہ چین الجزائر کے ساتھ مل کر چین الجزائر جامع اسٹریٹجک شراکت داری مشرق وسطی میں سلامتی اور استحکام اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان یکجہتی اور تعاون کو بڑھانے میں مزید خدمات سر انجام دینے کا خواہاں ہے۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے 13 جولائی کو یومیہ پریس کانفرنس میں قرآن نذر آتش کرنے کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ وانگ ون بین نے کہا کہ چین نے ہمیشہ مختلف تہذیبوں کے درمیان باہمی احترام اور رواداری کی وکالت کی ہے اور ہر قسم کے اسلاموفوبیا کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام نہاد نظریے کو تہذیبوں کے درمیان تصادم پیدا کرنے کے جواز کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور تمام مذہبی عقائد اور مذہبی جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو پر عمل کرنے، عالمی تہذیبوں کے تنوع کے مشترکہ تحفظ اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے فروغ کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے۔ چین کے ایسٹرن تھیٹر کے ترجمان سینئر کرنل شی ای نے 13 جولائی کو بتایا کہ امریکہ کا ایک آبدوز شکن گشتی طیارہ P-8A آبنائے تائیوان سے 13 جولائی کو گزرا اور اس کی کھلے عام تشہیر کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ایسٹرن تھیٹر نے اس پورے عمل کے دوران امریکی طیارے کی نگرانی کی اور اس سے قوانین اور ضوابط کے مطابق نمٹا۔ ترجمان نے کہا کہ چین کے ایسٹرن تھیٹر کے فوجی دستے ہر وقت ہائی ڈگری الرٹ ہیں اور قومی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی امن و استحکام کی بھرپور حفاظت کریں گے۔ ولنیس میں نیٹو کا 2 روزہ سربراہی اجلاس مقامی وقت کے مطابق 12 تاریخ کو اختتام پذیر ہوا۔ سربراہی اجلاس کے دوران نیٹو نے توسیع پر اصرار کیا اور یوکرین کو ہمہ جہت مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اجلاس نے ایشیا پیسیفک خطے میں گروہی محاذ آرائی کو ہوا دینے کی کوشش میں ایشیا پیسیفک کے 4 ممالک کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ سربراہی اجلاس کے اختتام سے قبل گروپ آف 7 اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں یوکرین کو طویل مدتی سلامتی کی ضمانتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا، جس میں بحری، بری اور فضائی جدید فوجی ساز و سامان کی فراہمی، یوکرینی فوج کو تربیت، انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر دفاعی مدد وغیرہ شامل ہیں۔ یوکرین بحران پر نیٹو کی جانب سے مسلسل جلتی پر تیل ڈالنے والے اقدامات پر روس نے خبردار کیا ہے۔ روسی سلامتی کونسل کے وائس چیئرمین دمتری اناتولیوچ میدودوف نے 11 تاریخ کی شام کو کہا کہ نیٹو کی جانب سے یوکرین کے لیے فوجی امداد میں اضافہ تیسری جنگ عظیم کو نزدیک لانے کے مترادف ہے۔ نیٹو کی ایشیا پیسیفکائزیشن کوشش کی بعض رکن ممالک نے مخالفت کی۔ اطلاعات کے مطابق فرانس اور دیگر ممالک کی مخالفت کے باعث نیٹو کی جانب سے جاپان میں رابطہ دفتر قائم کرنے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ مقامی وقت کے مطابق 12 تاریخ کو اقوام متحدہ کے 5 اداروں بشمول اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے مشترکہ طور پر 2023 کے لیے دنیا میں فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن کی رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں دنیا بھر میں 783 ملین افراد بھوک کا شکار رہے، جو 2019 کے مقابلے میں 122 ملین زیادہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے 5 اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو دنیا 2030 تک بھوک کے خاتمے کے پائیدار ترقیاتی ہدف کو حاصل نہیں کر سکے گی۔ مقامی وقت کے مطابق 12 جولائی کو سوڈان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اور اقوام متحدہ کے سوڈان ٹرانزیشنل انٹیگریٹڈ اسسٹنس مشن کے سربراہ وولک پرٹس نے کہا کہ سوڈان میں مسلح تنازع تقریباً 3 ماہ سے جاری ہے اور یہ خانہ جنگی کے قریب ہے۔ انہوں نے یہ نشاندہی بھی کی کہ سوڈان کے ہمسایہ ممالک بھی اس تنازع کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں جو علاقائی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے سوڈان دفتر کے ڈائریکٹر آپریشنز غلام محمد آوان نے اسی روز کہا تھا کہ سوڈان میں مسلح تنازع کے پھیلنے کے بعد صحت کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے اور بہت سے طبی کارکنوں کی حفاظت کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس وقت سوڈان کے شورش زدہ علاقوں میں تقریباً 80% ہسپتال مکمل طور پر خدمات سے محروم ہیں اور دارالحکومت خرطوم اور مغربی دارفور میں صحت کا نظام تباہی کے قریب ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔